دوستو محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس، مبارک اور جلالی نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ خداوند کا میں مشکور ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور ہفتے کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں نفس حیات رکھ سکوں، اس کی شکر گزاری کر سکوں، اس کے اس مقدس ہدایت نامہ، اس کتاب مقدس کو پڑھوں، اس میں مگن رہوں، چاہے وہ مزامیر ہوں، انبیاء ہوں، توریت ہوں یا پھر نیا عہد نامہ۔ خدا کا مقدس کلام شیریں ہے، یہ شہد سے بھی زیادہ شیریں تر۔ جیسا کہ ہم زبور 119 اس کے 11 آیت میں پڑھتے ہیں، بہت ہی خوبصورتی سے خداوند کا مقدس کلام ہمارے لیے یہ پیغام دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہے، اس کے پیغام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو مٹھاس ہے اور جو رہنمائی ہے ہمارے لیے کسی اور چیز میں نہیں۔ یہاں پر ہم یوں پڑھتے ہیں خداوند کی شریعت کی فرمان برداری کے بارے میں۔ جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے۔ ایک جوانی میں جوش و جذبہ ہوتا ہے، جوانی میں جو ہے قوت ہوتی ہے۔ ایک جوان کی آنکھیں جو ہیں وہ تندرست، کان، ناک، سب کچھ، ہاتھ پیر سب کچھ تندرست۔ میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ جون کے مہینے میں 57 برس کا ہوں گا۔ خداوند نے اس سے پہلے ہی مجھے 57 ملکوں کا سفر کروایا ہے۔ جس ملک میں میں رہتا ہوں، ایالات متحدہ امریکہ، جو امریکہ ہے یہاں پر، اس کے جو جسے کانٹیننٹل یو ایس کہتے ہیں، جو 48 اسٹیٹس ہیں، ان سب کا میں نے دورہ کیا ہے۔ صرف الاسکا اور ہوائی نہیں گیا۔ الاسکا تو میں بقصد نہیں گیا۔ جب میں یہاں پہلے آیا تھا تو مجھے دعوت کیا گیا کہ میں وہاں جاؤں، ایک کلیسیا میں خدا کا کلام رکھوں ان کے لیے۔ تو مجھے ڈر تھا کہ بھئی الاسکا کے لوگ اگر مجھے واپس نہ بھیجیں تو کیا کروں میں۔ اور ہوائی تو بہت دور ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ہوائی جاؤں تو اچھا ہوگا کہ میں یورپ جاؤں، مگر کسی دن میں ضرور ہوائی بھی جاؤں گا۔ بہت تاریخی، آپ کو شاید معلوم ہے کہ وہاں پر جاپان نے حملہ کیا تھا، جو پرل ہاربر کے نام سے بہت مشہور ہے۔ اس ضمن ایک فلم بھی بنائی گئی ہے، ایک مووی پرل ہاربر کے نام سے۔ آپ ضرور یہ فلم دیکھیں کہ کیسے جاپانیوں نے اپنے لڑاکا طیاروں کے ساتھ ایک دم سے امریکہ پر حملہ کیا، اور متاسفانہ اس کی وجہ یہ بنی کہ امریکہ نے جاپان پر ایٹمی بم گرایا۔ جنگ و جدال، خون ریزی، انتقام، یہ سب کچھ قابل افسوس ہے، افسوسناک ہے، دردناک ہے۔ ابھی یورپ میں جنگیں ہو رہی ہیں، یوکرین اور روس کے بیچ۔ بہت سارے لوگ مہاجر بنے ہوئے ہیں، اور اس جنگ سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ تو مغربی یورپی ممالک کو۔ وہاں پر تیل کی جو قلت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور وہ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ہم کیا کریں، کیونکہ وہ تو روسی تیل پر منحصر تھے اور ہیں اب بھی۔ اب وہ اس جستجو میں ہے کہ شاید قطر سے، اگر آپ آج کا اخبار پڑھیں
تو قطر سے 5 سال کے اندر اندر ایسا ایک رابطہ کیا جائے کہ جو قطری تیل ہے وہ ان کو ملے۔ اور پھر افغانستان میں جو حالات ہیں، طالبان نے عورتوں پر ایک بہت ہی سخت پابندی جو ان کے پہلے دور میں تھی، انہوں نے وہ پابندی پھر سے لگائی ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ افغانی اسٹائل جو وہ کہتے ہیں برقع پہنیں، جسے چادری کہتے ہیں، چادری کہتے ہیں۔ تو چادری جو ہے وہ ایک دم سے ایک عورت کو پوری طرح سے ڈھانپتی ہے، یہاں تک کہ آپ ان کی آنکھیں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہم ایک دور میں رہ رہے ہیں 21ویں صدی میں، جہاں پر ہمارا آنا جانا ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے۔ افغانستان کے تقریباً چاروں طرف چین کو چھوڑ کر باقی سب کے سب جتنے بھی ہیں وہ اسلامی ممالک سے گھرے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ چین کا جو حصہ ہے وہ بھی اوئیغور یا سینکیانگ میں جا کر ملتا ہے، تو وہاں کی آبادی بھی اوئیغور مسلمانوں کی ہے، جن کے اور درد ہیں، اوئیغوروں کے بھی بہت زیادہ درد ہیں۔ مگر میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں کہ افغانستان چاروں طرف سے اسلامی ممالک سے گھرے ہوئے ہیں۔ ایران وہ ایک ملک ہے جہاں پر عورتوں کے لیے یہ ایک پابندی ہے کہ وہ ضرور اس کے پابند رہیں کہ وہ چادر اوڑھیں، اکثراً کالے چادر وہ اوڑھتے ہیں، مگر ان کی جو شکل ہے وہ دکھائی دیتی ہے اکثر لوگوں کی، کم از کم۔ اور وہاں پر احتجاج بہت ہوئے ہیں اس سے پہلے بھی ان کے خلاف، بہت سے لوگ مارے گئے ہیں، بہت سی عورتیں ماری گئی ہیں ایران میں۔ جو سخت گیر ملا وہاں کے ہیں، آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سعید علی خامنئی، وہ خامنہ کے رہنے والے ہیں، اسی وجہ سے اسے خامنئی کہتے ہیں۔ خامنہ ایک جگہ ہے۔ ایرانی لوگ اکثر اپنے جو فیملی نام ہے وہ اپنے منطقے جو جہاں سے وہ ہیں اس پر رکھتے ہیں، جیسے آیت اللہ موسوی خمینی ہے، وہ خمین کے تھے، حالانکہ ان کے دادا جو ہیں وہ ہندوستان میں تھے، اور وہاں پر بھی پابندیاں بہت سخت ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف تاجکستان ہے، وہاں پر حالانکہ وہ اسلامی ملک ہے، وہاں پر ایسی پابندی نہیں ہے عورتوں پر۔ عورتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ آزاد ہیں، وہ مکاتب میں پڑھاتی ہیں، اور وہ وزراء میں سے ہیں، اور بہت سے بلند مقامات پر ہیں۔ اور پھر پاکستان کو دیکھیں، پاکستان میں محترمہ بے نظیر بھٹو جو جب تک زندہ تھیں تو میرے خیال میں 2 یا 3 بار وہ پرائم منسٹر رہ چکی ہیں، اور پھر بہت سی اور بھی خواتین ہیں جو بلند مقامات پر، دولتی مقامات پر ہیں۔ ابھی مریم نواز شریف، محترمہ مریم نواز شریف ہیں، اور بھی بہت سے ہیں۔ اور مگر افغانستان میں طالبان، اگر ہم کہیں کہ پیچھے کی طرف جائیں تو پیچھے کی طرف بھی اگر مڑ کر جائیں، 1 صدی پیچھے کی طرف جائیں، تو افغانستان میں یہ حالات نہ تھے، عورتوں پر یہ پابندیاں نہیں تھیں، اور زیادہ تر وہ آزاد تھے۔ اب اس کے بارے میں کیا کہیں کہ بھائی دقیانوس کے زمانے میں بھی ایسے نہیں تھے۔ تو یہ طالبان جو ہیں وہ ایک دوسرے درجے، جس کا ابھی تک تخمینہ نہیں لگایا گیا ہے، وہاں تک وہ جاتے ہیں، اپنے جو مذہبی یا دینی یا ان کے اپنے جو کلچر ہیں ان کو لوگوں پر زبردستی لاگو کرنے کے لیے۔ تو افغان جو قوم ہے وہ یہ نہیں چاہتے، مگر ان پر یہ لاگو ہو رہی ہے۔ پاکستان جو کہ افغانستان میں طالبان کے بہت ہی قریبی بلکہ
انہوں نے ہی اس سارے طالبانائزیشن کو بروئی کار لایا ہوا ہے. وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ان کی طرح نہیں، بلکہ پاکستان میں تو کافی آزادی ہے عورتوں کے لیے. ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، رقص و بازی ہے اور بہت سی چیزیں ہیں. عورتوں کا استحصال ضرور ہوتا ہے ہر معاشرے میں، متاسفانہ پاکستان میں بھی یہی ہے. اب مرد سالاری جو ہے وہ ان سب ممالک میں رائج ہے، مگر افغانستان میں ایک دوسرے لیول پر. متاسفانہ یہ ہے. تو انسان کو ایک افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنی چاروں طرف دیکھتے ہیں تو انسان جو ہے وہ زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی یہ سب خدا کی طرف سے ہے اور طالبان جو ہے وہ خدا کی طرف سے یہ سب کچھ کرتے ہیں، تو خدا تعالی اوپر اور ہماری چاروں طرف، کیونکہ وہ لامحدود خدا ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر کچھ سن سکتا ہے، ہر چیز دیکھ سکتا ہے، ہر چیز پر وہ قادر مطلق ہے. اسی وجہ سے ہم اسے تعالی کہتے ہیں اور قادر مطلق کہتے ہیں. وہ قادر مطلق ہے، ہر چیز پر اس کی زور ہے، تو وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ چاہے تو جتنے بھی لوگ خدا کی جو مذہب یا دین اگر ہم یہ سوچیں کہ بھائی خدا کا بھی ایک دین ہے، ایک مذہب ہے. خدا کا کوئی دین اور مذہب نہیں ہے. خدا ہے. خدا دین و مذہب اور انسانی فلسفوں سے بالاتر ہے. وہ قائم اور دائم ہے، ہمیشہ ہے. خدا کو کسی مذہب کی ضرورت کبھی نہیں ہے. وہ ان چیزوں کا پابند ہی نہیں ہے. وہ ہر چیز میں اعلیٰ ہے. خداوند جو ہے وہ دیکھتا ہے اور ہم انسانوں کی ان بے وقوفیوں کو دیکھ کر وہ افسوس کرتا ہے اور وہ روتا ہے. کیوں خداوند روتا ہے؟ ہم کتاب مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خداوند روتا بھی ہے. خداوند تعالی قادر مطلق، ہمارا آسمانی باپ، وہ انسانی روپ لے کر ہمارے بیچ میں آئے. اب یہ مشکل ہے مسلمانوں کے لیے سوچنا. وہ کہتے ہیں کفر کفر کفر، شرک شرک شرک. وہ اس پر اتر آتے ہیں. میں خود بھی ایسا کیا کرتا تھا جب میں مسلمان تھا. میں نے مذہب تشیع، اثنا عشری اور حنفی مکتب فکر کو، نظریے کو یا مذہب کو میں نے پڑھا ہے حوزہ علمیہ قم اور جامعۃ الازہر میں جا کر. تو مجھے دونوں کی سمجھ ضرور ہے اس معاملے میں کہ وہ بہرحال اس کو شرک مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی اپنی مزاریں ہیں، وہ سجدے کرتے ہیں ان چیزوں پر. جو تشیع ہیں وہ تو علم بھی بناتے ہیں اور اس کو بھی چومتے ہیں. ذوالجناح بھی لے کر اس گھوڑے کو بھی چوم کر، جیسا کہ اس سے کچھ مانگے، اس حیوان سے کچھ مانگے. اور پھر اہل تسنن میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں، مزاریں ہیں جہاں لوگ جا کر گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور ان مردوں میں سے کچھ مانگتے ہیں کہ شاید وہ ہی ان کی وکالت کر سکے خدا کے حضور یا پھر کسی اور کے حضور وغیرہ. تو یہ در حقیقت سب کچھ بت پرستی کے زمرے میں آتی ہے. اور پھر سلفی جو مذہب ہے یا پھر وہابی جو مذہب ہے، ان میں ایک سخت گیرانہ رویہ ہے، جو کہتے ہیں کہ بھئی آپ مزاروں پر نہ جاؤ، آپ یہاں تک کہ مکے نہ جاؤ، مدینے نہ جاؤ وغیرہ. ان سب کو وہ مکروہ مانتے ہیں، غلط مانتے ہیں. آپ اس بارے میں ضرور پڑھیں. انٹرنیٹ پر بہت زیادہ ان کے شیوخ جو ہیں وہ ہر روز پرچار کرتے ہیں اس بارے میں، سعودی عرب کے. تو وہ کہتے ہیں صرف خدا واحد کی پرستش لازمی ہے اور یہ ہم بالکل مانتے ہیں. مگر جہاں تک خداوند یسوع مسیح کا معاملہ ہے کہ ہم
یسوع مسیح کو خدا مانتے ہیں، یسوع مسیح کو کوئی اور نہیں، وہ ہی خدا قادر مطلق ہے، اگر ایک مسیحی یسوع مسیح کو خدا نہیں مانتے تو وہ کتاب مقدس کو غلط سے پڑھتے ہیں. جیسے کہ مورمن ہوئے یا پھر جہووس وٹنسز ہوئے، یہ سارے کے سارے مسیحی کلٹس ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہیں، اور وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے الوہیت کو رد کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے تو اپنے کتب میں، جس کو میں مقدس نہیں کہنا چاہتا، حالانکہ 99% وہ یہی کتاب مقدس ہے، مگر ان میں جو حرف گزاری کی گئی ہے، جیسے کہ جہووس وٹنسز ہیں، انہوں نے یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب پہلا آیت جو ہے بالخصوص، جس میں یہ ذکر ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام، وہ کہتے ہیں ایک خدا، خداؤں میں سے ایک خدا تھا. جو ایک خدا کا لفظ ہے یہاں پر اس کو چھوٹا بنایا گیا، یعنی یسوع مسیح کو، حالانکہ وہ در حقیقت میں جو یونانی زبان ہے اس سے اگر ہم اسے پڑھیں، ان ارخے ان ہا لاگاس کائی ہا لاگاس ان پراستانتھیان کائی تھیاس این ہالاگاس، جو آخری حصہ ہے، کائی تھیاس، اور خدا خود، این ہالاگاس وہ کلام تھا، خدا خود. یونانی میں جو ہے کائی کے بعد یعنی اور کے بعد خدا کا لفظ دیا گیا ہے، مگر جو ترجمے انگریزی میں، اردو میں، فارسی میں، عربی میں ہے وہ کچھ یوں ہے، اور کلام خود خدا ہے. یہی ہم پڑھتے ہیں کتاب مقدس میں جب ہم یوحنا کی انجیل کو لیتے ہیں. اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو میری آپ سے یہ خواہش ہے کہ آپ اسے ضرور کھولیں، اور ہم یوحنا کی انجیل میں جائیں گے اور یوحنا کی انجیل میں سے یہ پڑھیں گے. تو بہت سادہ اس میں ہم یہ پڑھیں گے، بہت آسانی سے ہم اسے سمجھ سکیں گے. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، کلام خدا تھا. مگر جو اصل زبان ہے اس میں یہ ہے اور خدا خود وہ کلام تھا. تو اس میں ایک کا جو حرف ہے وہ موجود ہی نہیں ہے یونانی میں. جب ہمارے مسلمان بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا یا پھر خدا کا درجہ دیتے ہو تو یہ شرک ہے، اس سے پہلے کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم جو مسیحی ہیں مشرکین ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں خدا کی ذات میں کسی اور کو لا کر، یا پھر انسان کو ہم خدا کہتے ہیں. ہم انسان کو کبھی خدا کہتے ہی نہیں ہیں. یہ سب سے پہلے تو ہمیں جاننی چاہیے، اس کی سمجھ ہونی چاہیے، دعا کرنی چاہیے تاکہ خدا کا جو مقدس روح ہے وہ ہمیں یہ سمجھائے، وہ ہمارا استاد ہے، تاکہ خداوند خود ہمیں یہ سمجھائے کہ بھائی اس تثلیث کا بھید ہے کیا، اس کا سر جو ہے وہ ہے کیا. لازم ہے ہم انسان جو ہے وہ ذات مقدس خدا کو پوری طرح سے اس وقت سمجھ پائیں گے جب ہم خدا کے روبرو ہوں گے. جب ہم اس دنیا کو چھوڑیں گے تب تک ہمارا ایک ہی رہنما، ایک ہی ہدایت نامہ ہے جس کی وساطت سے ہم خدا کو سمجھ سکیں گے، اسی انسانی محدودیت میں رہ کر. تو جب ہم کہتے ہیں کہ یہ جو کلام خدا ہے یہی وہ ہے جس سے ہم خدا کی شناخت اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو مسلمان جو ہیں سب سے پہلے وہ اس کتاب مقدس پر حملہ کرتے ہیں، نہ کہ خداوند یسوع مسیح کی الوہیت پر.
سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ تحریف شدہ ہے، یعنی حرف گزاری کی گئی ہے، اس میں یعنی اسے تبدیل کیا گیا ہے، اسے تبدیل کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس بات کو ہم سمجھیں کہ کس نے اور کب اور کیسے تبدیل کیا۔ اس شخص کا نام جس نے اس کو تبدیل کیا، یا پھر وہ جو ایک گروپ تھا، شاید چلے یہ مانیں گے کہ ایک گروپ تھا، یا پھر ایک وقف انہوں نے کیا بنایا تھا، ایک مجلس انہوں نے کی تھی، اور اس میں ان لوگوں نے مل کر یہ کہا چلو بھائی ان چیزوں کو ہم تبدیل کریں، اور اپنے مفاد میں، یا سیاسی ہو، مذہبی ہو، یا پھر لوگوں پر قدرت رکھنے کی وہ ہو، ان سب کو لے کر ہم اسے اپنے نفع میں، اپنی منفعت میں اسے تبدیل کریں گے۔ تو وہ تاریخ کون سی ہے؟ سب سے پہلے یہ سوچنی چاہیے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کسی نے، جیسے کہ ذاکر نائک نے کچھ کہا تو ہم اسی طرف دوڑے، وہ ذاکر نائک نے کہا، وہ تو کچھ بھی کہتا ہے بھائی۔ یا پھر جو احمد دیدات ہوئے، مسلمانوں کے بہت معروف مشہور اپنے زمانے میں، اب وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، وہ بھی اسی طرح بہت سے اور بھی ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں بھائی ان کو کہنے دو، وہ انسان ہیں، وہ کچھ بھی کہیں گے، اور ان کے مد مقابل میں بہت سے اور بھی ہیں سادھو اور بہت سے سنت ہندوؤں کے، یہ سب کہتے رہتے ہیں ہر چیز کے بارے میں، تو ہمیں ان کی نہیں سننی چاہیے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ بھائی اگر کسی نے یہ کہا کہ کتاب مقدس تحریف ہوئی ہے، تو میں نے ان سے یہ سوال کرنا ہے کہ کب کس زمانے میں؟ کیا پرانے عہد نامے کو لے کر ہم کہیں کہ وہ انجیل سے پہلے اس کی تحریف ہوئی ہے، حرف گزاری ہوئی ہے، یا بعد میں؟ کیونکہ قرآن میں بار بار یہ دی گئی ہے کہ اگر آپ کو ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہے تو آپ سے پہلے جو دی گئی کتب ہیں ان سے آپ مشورہ لیں، کم از کم یہ تو قرآن میں ہے، کم از کم یہ تو قرآن میں ہے۔ تو یہ لازمی ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں۔ ہیلو ہاں جی، اسلام پاسٹر صاحب۔ سلام، آپ خداوند کی سلامتی آپ پر ہو۔ آپ کون ہے بھائی؟ میں بلاول مسیح کوئٹہ تو گل کر رہا ہوں۔ او بلاول جی کیسے ہیں؟ خداوند آپ کو سلامت رکھے اور خداوند کوئٹے کو سلامت رکھے۔ آمین، آپ سب کے ساتھ۔ منور مسیح میرا نام ہے پاری صاحب۔ ہاں منور جی۔ ہاں جی پاری صاحب، میری بیوی لی دعا تے کریو پاری صاحب، کوئی 4 سال ہو رہے نے بیمار ہے۔ ضرور دعا کریں گے۔ دعا کریو، باقی ساتھ خدا تو برکت سلامتی دے۔ میرا ایمان ہے کہ تسی دعا کرو گے تو یسوع مسیح ضرور میری بیوی نے شفا دے گا۔ اور میں کوئی خاص بندہ نہیں ہاں، پر میں دعا ضرور کراں گا۔ جو شفا دہندہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح خود ہے، میں ضرور دعا کروں گا۔ باقی بار صاحب یسوع دے تسی بڑے خاص بندے ہو، میری نظر نہ کوئی ویکھے۔ بہت شکریہ بھائی، ہم سب خداوند یسوع کی نظر میں ہم سب خاص بندے ہیں، وہ ہم سب سے پیار کرتا ہے۔ اچھا پاری صاحب، ایک ویڈیو تھانوں بھیجی سی جڑے جراباں دے اوتے کراس بنیا سی، او میں اپنے پڑھیویں دے وسیلے بھیجی سی تے او جواب ہی نہیں دیتا تسی پاری صاحب۔ تو میں اسے ضرور دیکھوں گا، آج میں ضرور اسے دیکھوں گا پروگرام کے بعد۔ تو میں بہت سے پیغامات زیادہ آتے ہیں، اسی وجہ سے مصروفیات ہوتی رہتی ہے، تو میں ضرور وہ دیکھوں گا۔ اچھا، چپل دے اوپر پاری صاحب کچھ لکھیا سی۔ مجھے یاد آیا بھائی منور مسیح، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں۔
ہاں جی ہاں جی ان باتوں پر اپنا وقت ضائع بالکل نہ کریں کہ کسی نے چپل پر صلیب دیا ہوا یا مسیح لکھا گیا ہے یا مسیحیت لکھی ہے، ان باتوں پر نہ جائیں، یہ باتیں ہوتے رہیں گے۔ ایک بات پر ہمیں دھیان دینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر سے کیا کہا؟ اے باپ ان کو بخش دے کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے۔ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اب وہ بھلے کچھ بھی لکھیں، اس سے نہ مسیح کو کوئی ٹھیس پہنچے گا اور نہ ہی مسیحیت کو۔ نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچے گا۔ بالکل میرا بھی یہی ایمان ہے، یسوع کے بولے بے وفائی کو کرے تو یسوع نو فرق نہیں پائے گا۔ پر صاحب میرا کہنا مطلب سی کہ عالم بالا تک نا تواڈے میڈیا دے تھرو نہ گل پہنچ جاندی نا، اور اسی انتقام لینا یسوع دا کام ہے، ساڈا نہیں۔ بالکل بالکل جی بالکل۔ میں ضرور دعا کروں گا بہن کے لیے۔ اے خداوند، ابھی میں دعا کروں گا۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں بہن کے لیے، وہ بیمار ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح، میں دعا کرتا ہوں تو ان کو چنگائی دے، ان کو چھو بہن کو، تاکہ یہ بیماری، اس بیماری سے وہ شفا پائے، وہ تیری بیٹی شفا پائے۔ بھائی منور کو بھی برکت عطا فرما، اور بھائی منور کے توسط سے تو کوئٹہ شہر کو منور بنا، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ بہت شکریہ بھائی ٹیلی فون کرنے کا۔ بہت شکریہ پاری صاحب آپ کا، بھیا تعاون کا، آپ کی یہ محبت ہے، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ کا بھی خداوند آپ کو برکت دے۔ خدا کا میں شکر گزار ہوں۔ اور ایک دوسرے بھائی نے بھی اسی دوران فون کیا تھا جب بھائی منور مجھ سے بات کر رہے تھے۔ آپ پھر سے فون کر سکتے ہیں۔ تو میں واپس آتا ہوں اس بات پر، بھائی منور نے کہا، مجھے یاد آیا، میں نے وہ دیکھا تھا کہ چپل پر وہ صلیب لگاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم مسیحیوں کو ان چیزوں کو لے کر غصے نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی انسان نے، ہم گنہگاروں نے خود کتاب دہندے کو، یہ بائبل مقدس یہ اہم ہے یا خود خدا؟ جب اس نے خود خدا بجسم انسان کو صلیب پر چڑھایا، تھوکا اس کے منہ پر، اور پھر اس نے جو صلیب پر سے کہا، اے باپ ان کو بخش دے کیونکہ یہ جانتے نہیں یہ کیا کرتے، تو ہم ان سے زیادہ بڑے نہیں ہیں۔ اس نے ان کو بخشا، ان کے لیے دعا کی۔ جب میں یہ چیزیں دیکھتا ہوں کہ بھائی لوگ، مسیحی لوگ جو ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے بھائی اسے شیئر ہی نہ کرو، تاکہ وہ بندے جو یہ کرتے ہیں وہ خود یہ کام کرنا بند کرے۔ اگر ہم شیئر کرنا بند کریں ان چیزوں کو، تو یہ خود بخود مر جائیں گے۔ کسی مضمون پر، کسی چیز پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بات چلتی رہتی ہے۔ اگر ہم نے بات کرنی ہی ہے تو کتاب مقدس کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے محبت کے بارے میں، خداوند یسوع مسیح کے فضل کے بارے میں، ان کے رحمتوں کے بارے میں، ان کی بخشش کے بارے میں، کہ اس نے کہا اے باپ ان کو بخش، تاکہ کیونکہ وہ جانتے نہیں کیا کرتے۔ تو اس وجہ سے تو واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پر کہ جو مسلمان ہیں وہ سب سے پہلا حملہ وہ کتاب مقدس پر کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کی الوہیت پر نہیں۔ اگر وہ کتاب مقدس کو قبول کریں کہ یہ کتاب مقدس میں کوئی تحریف حرف گزاری نہیں ہوئی ہے اس میں، تو باقی کا سارا معاملہ ہی حل ہے، کیونکہ اسی کتاب مقدس میں دی گئی ہے کہ ازل میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا، یعنی خدا خود وہ کلام تھا، وہی پہلے سے ازل سے ہی خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے بنی، اور اس کے بغیر کوئی بھی چیز جسے ہم دیکھ سکتے ہیں یا دیکھ نہیں سکتے، جتنی بھی ہیں خلقت میں، اس کے بغیر نہیں بنی ہے۔ اس میں زندگی تھی، اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اور پھر 14 آیت میں انجیل یوحنا اس کے پہلے باب اس کے 14 آیت میں پڑھتے ہیں، اور وہ کلام یعنی خود خدا
مجسم ہوئے، جسم انسانی پہن کر وہ ہمارے بیچ میں آئے۔ تو خداوند یسوع مسیح کون ہے؟ وہ خود خدا ہیں، وہ خدا بے نیاز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی خدا کو کیا نیاز؟ بالکل وہ بے نیاز ہے، مگر نیاز مند ہم تھے۔ اس نے کیوں یہ کیا؟ اس کا جو بنیاد ہے وہ خدا کی محبت اور فضل میں ہے، خدا کی محبت اور فضل میں ہے۔ یہ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح کا ایک نام جو ہے، یسعیاہ نبی میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا ایک نام جو ہے ابدیت کا باپ، وہ ہمارا باپ ہے۔ تو وہ باپ کیا باپ ہو کہ ہم سے ملے ہی نہ، اور کیا ہی خوبصورت ہے کہ وہ باپ جو ہے وہ خود جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے اور ہمیں چھوا، اور وہ ایک دن دوبارہ آنے والا ہے تاکہ ہمیں اپنے ساتھ اوپر اٹھائے ابدیت کے لیے، ابدیت کے لیے۔ بادلوں پر یسوع راجا، یسوع کیا؟ راجا، وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، اور ایک ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور وہ خود خدا ہے۔ بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے، دوتوں کے سنگ، دودھ ہندی لفظ، ہندی حرف، اس کے مراد ہیں فرشتے، ملائک، دوتوں کے سنگ پربھوؤں کا پربھو آتا ہے، بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے۔ وہ آنے والا ہے، مگر اس وقت تک ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرتا ہے اور یہ پوچھتا ہے، اور یا پھر وہ تنقیدی طور پر تمسخر کر کے وہ کہتا ہے کہ بھئی تمہارا جو کتاب مقدس ہے وہ تحریف شدہ ہے، حرف گزاری ہوئی ہے، تو ہم نے ان سے یہ سوال کرنی ہے، کب، کس مقام پر، اس ملک کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے، یا پھر اس مکان کا نام کیا ہے، تاریخ میں کہاں لکھی گئی ہے کہ اس مکان میں، اس جگہ، اس شہر میں کتاب مقدس کو ان لوگوں نے تبدیل کیا۔ مگر اگر تبدیل کیا ہے تو یہ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر اتحاد ہی میں کیا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک بندے نے آ کر کہا میں نے یہ تبدیل کرنی ہے، بھائی چلو میں نے یہ تبدیل یہاں کر کے میں نے تبدیل کرنی ہے۔ اب یہاں پر امریکہ میں ایک جیفرسن بائبل نامی ایک بائبل ہے، اصلی بائبل، مگر جیفرسن نے کیا کیا، اس نے کچھ الفاظ کتاب مقدس میں کاٹ دیے۔ اب وہ تو کتاب مقدس نہیں رہا، اور ہم جانتے ہیں کہ کس نے یہ کیا، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ بھئی وہ بائبل ہی نہیں رہا۔ تو جیفرسن کے ہی طرح دوسرا سوال یہ ہے سب سے پہلے کہ کب، کس مقام پر، کس شہر میں، دوسرا یہ کہ کون، کس نے کیا، جیسے کہ جیفرسن کس نے کیا، اس کا نام کیا ہے، یا اگر وہ ایک گروپ میں ہے تو وہ سارے کے سارے ان کے نام تو ظاہر ہے، آپ کو معلوم ہوں گے۔ بھائی آپ یہ یہاں تک کہتے ہیں، اس شدت سے کہتے ہیں کہ حرف گزاری ہوئی ہے، تحریف ہوئی ہے، تو کس نے کیا، کن لوگوں نے کیا، کس اتحادیے کے وہ رکن تھے کہ اس نے کیا، دوسروں کو کیسے اس کی خبر نہیں ہوئی؟ کیا اس نے سارے کے سارے کتب مقدس کو جن کنیسوں میں، جن کلیسیاؤں میں، جہاں بھی یہ تھے، پرانا عہد نامہ سارے کے سارے یہودیوں کے پاس، نیا عہد نامہ مسیحیوں کے پاس پرانا اور نیا عہد نامہ، پرانا عہد نامہ سارے کے سارے یہودیوں کے پاس، اور اگر پرانے نیم یا عہد نامے کے بارے میں ہم بات کریں کہ اس میں حرف گزاری ہوئی ہے، تو کیا سارے یہودی جو ہے وہ ملامت نہیں کرتے مسیحیوں کو، یا پھر مسیحی یہودیوں کو ملامت نہیں کرتے؟ اور پھر مسیحیوں میں پہلے ہی سے بہت سے مختلف گروہ تھے، ان میں سے اگر ایک گروہ نے تبدیل کی تو دوسرے جو گروہ ہیں ان کو ملامت نہیں کی،
اور وہ ملامتیاں جو ہیں وہ کہاں پر ہے، کہ اس کا ذکر کہاں پر ہوا ہے، تاریخ کے کس پنے میں ہوا ہے؟ بھائی قرآن نے کہا ہے، سنت حدیث میں ہے یہ، بھائی سب سے پہلے یہ 600 سال اس سے پہلے کی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ معمہ حل کریں کہ کہاں پر ہوئی ہے۔ قرآن تو خود کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو کوئی مشکل ہے تو جو لکھائی ہے آپ سے پہلے، جو کتب ہیں آپ سے پہلے، آپ ان سے مشورہ لیں۔ تو اس سے مراد ہے، تو قرآن تو تصدیق کرتا ہے کہ کوئی حرف گزاری نہیں ہوئی ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کے شروع ہونے کے بعد ہی حرف گزاری ہوئی ہے۔ اور پھر سوال یہ ہے کہ پھر کس نے کیا اور کون مرتکب ہوئے اس تحریف کے، اس حرف گزاری کے کون مرتکب ہوئے؟ تو ان سب باتوں کو سوچنا بہت لازمی ہے جب ہم کہتے ہیں، اتنا بڑا سنگین الزام لگاتے ہیں ایک مذہب یا دین یا رویے یا پھر ایمان پر، ہم اتنا بڑا حملہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہونی چاہیے۔ نہ تو ذاکر نائک، نہ ان جیسے بہت سے اور لوگ ہیں، ان میں سے ایک کے پاس بھی یہ جواب نہیں کہ کب اور کس نے، کب اور کس نے، تاریخ، لوگ اور کہاں جو مقام ہے۔ یہ 3 سوال ہم نے ضرور پوچھنا ہے تاریخی نقطہ نگاہ سے، کہ کس تاریخ میں کب ہوا اور کہاں ہوا، مقام، اس کا مقام، اور کس نے کیا، وہ لوگ جس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو اگر اس کا حل ہم سمجھیں گے، کیونکہ یہ سب کے سب جو بنی بنائی باتیں ہیں، من گھڑت کہانیاں ہیں کہ کتاب مقدس تحریف ہوا ہے، حرف گزاری ہوئی ہے، حالانکہ ہوا ہی نہیں۔ اس کا کوئی ثبوت کسی کے پاس نہیں کہ ایسا ہوا ہے۔ تو اس سے مراد ہے جو کتاب مقدس ہمارے پاس ہے، اور اس کے بہت سارے ترجمے ہیں، بہت سارے ترجمے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہیں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ان ترجموں کو، میں خود آپ کو ابھی میں یہاں پر اردو کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایپ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں bible.com سے، اردو میں بھی اس کا ہے اور بہت سے اور بھی ایپس ہیں۔ یہ دیکھیں اس وقت زبان جو ہے وہ اردو ہے، میں نے اردو کا انتخاب کیا ہوا ہے، یو ورژن، جو یو ورژن ہے، جو ویب سائٹ ہے bible.com، آپ www.bible.com میں جائیں۔ اس وقت جو تغییر زبان یہاں پر، جو زبان کی جو نمائندگی کرتی ہے وہ جو ہے فارسی میں ہے، مگر کتاب مقدس اردو میں ہے۔ اگر میں تغییر زبان پر یہاں پر کلک کروں تو آپ کے لیے بہت سی زبانیں ہیں جو یہاں پر آئیں گے، بہت سے سینکڑوں زبانیں ہیں جو آئیں گے، جس میں اردو ان میں سے ایک ہے۔ آپ چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں تو خداوند کے کلام کا جو ترجمہ ہے، کتاب مقدس کا جو ترجمہ ہے، وہ اتنے زبانوں میں ہے، اتنے زبانوں میں ہے، بہت سارے زبانوں میں ہے۔ تو اگر کتاب مقدس کو کسی نے تحریف کیا تو کتاب مقدس کے جو نسخے تھے وہ تو ایک کنیسے میں یا کلیسیا میں نہیں، بلکہ بہت سے کلیسیاؤں میں اور بہت سے کنیساؤں میں موجود ہوں گے۔ تو اگر ایک نے تبدیل کیا تو سارے کے سارے جو دوسرے ہیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی، ان کے ذہن میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس نے ایسا کیوں کیا، میں ان سے پوچھنا چاہوں گا، ایسا کچھ بھی۔ یہ دیکھیں آپ چلتے جائیں تو کتاب مقدس کے جو ترجمے ہیں وہ آتے رہیں گے، کتنے زبانوں میں، سینکڑوں زبانوں میں کتاب مقدس کے ترجمے آتے رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، ایک ایسا تاریخی کتاب، یہ ایک تاریخی سند ہے، یہ صرف خدا کا کلام ہی نہیں بلکہ یہ ایک تاریخی سند ہے، اور اس کے ترجمے کافی پرانے ہیں،
ان میں سے بہت سے لاطینی زبان میں، انگریزی زبان میں، یونانی زبان میں، عربی زبان میں، اردو میں بھی اب ہے، ہم دیکھتے ہیں اردو میں کئی ترجمے ہیں، اور پھر ہندی زبان میں تمل جو کہ بہت ہی پرانی ایک زبان ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس۔ یہ دیکھیں، میں چلتا جاؤں گا اور کتاب مقدس کے ترجمے اتنے زیادہ ہیں۔ یہ لو جناب، وہ جو آخر میں جو رائٹ ٹو لیفٹ یا دست راست سے دست چپ تک کے جو ترجمے ہیں وہ آنے شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے قزاق تو علی، اور پھر اس کے بعد عبرانی میں جو رائٹ ٹو لیفٹ ہے، عبرانی میں، ہیبرو میں، پھر آذری میں، یہ دیکھو اردو آ گیا، اور عربی میں کئی مختلف ترجمے ہیں، بلوچی، ترکمن، دری، جو یہ بائبل ہے افغانستان کے فارسی زبان کا نام دری ہے اس میں، اور یہ سندھی میں، فارسی میں، یہ دیکھو اوئغور میں بھی، اور پنجابی میں بھی، اور بہت سے کردی میں بھی، اور کئی زبانوں میں۔ یہ دیکھو جناب آپ کے دیوناگری زبانوں میں، جو اردو میں اردو دیوناگری، اور پھر بہت سے اور زبانوں میں یہاں پر آئے گئے۔ تو کتاب مقدس جو ہے اس کے ترجمے بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح کتاب مقدس کے نسخے جو ہیں، وہ جو سکرولز ہیں، وہ بہت سے کلیسیاؤں مختلف جگہوں پر موجود تھے۔ اگر ایک گروہ نے اسے تحریف کرنا شروع کر دیا، حرف گزاری کرنی شروع کی، تو دوسروں نے کیا ان پر یہ بس وہ بیٹھ گئے، چلو ٹھیک ہے یار، او یار ہم بھی ایسا ہی کریں؟ وہ ایسا کر کے نہیں بیٹھیں گے، وہ ایسا نہیں کریں گے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلمان بہن بھائی سے جو کہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں میں ایک پردہ ہے، وہ جو جیسے ذاکر نائک جیسے لوگ کہیں گے بس اسی کو مانیں گے، وہ جذباتی ہو کر یہی ٹھیک ہے، یہ ملا صاحب بہت ہی ٹھیک ہے کر کے وہ اس بھول بھلائیوں میں رہتے ہیں، بنا اس کے وہ سوچے کہ کتاب مقدس کی حرف گزاری کہاں پر ہوئی، کس تاریخ میں ہوئی، اور کن لوگوں نے کیا۔ یہ سوال وہ پوچھتے ہی نہیں ہیں، بس وہ آنکھیں بند کر کے مان لیتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر ان کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ کتاب مقدس جو ہے یہ تحریف شدہ ہے ہی نہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں یہ باطل ہوا ہے، اس میں کوئی خداوند میں بطالت نہیں، وہ جو کہتا ہے سو کہتا ہے، اس کا کلام ہمیشہ سے رہتا ہے، یہ باطل نہیں ہوتا، نہ یہ حرف گزاری ہوئی ہے اس کی، اور نہ یہ باطل ہے، خداوند بطالت میں نہیں۔ تو پھر جو اس میں لکھی گئی ہے وہ سب کے سب سچ ہیں، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا خداوند، خالق و مالک، جس نے جسم انسانی پہن کر ہمارے بیچ میں آئے، یہ وہ ہیں۔ اسی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ کلپ جو ہے میں نے قیصر یا فلیپی میں ریکارڈ کیا تھا جب میں اسرائیل گیا تھا۔ آپ دعا میں رہیں اور اس کو بغور سنیں۔ اگلے پروگرام میں اسی پر ہم مزید باتیں کریں گے، خداوند یسوع مسیح کے الوہیت کے بارے میں مزید بات کریں گے۔ آپ یہ ذرا سنیں۔ قیصر یا فلیپی یہ وہ مقام ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آئے، اور اس کا ذکر متی کی انجیل اس کے 16 باب میں ہم پڑھتے ہیں۔ اگر میں 13 آیت سے پڑھوں تو یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے: جب یسوع قیصریہ فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، شاگردوں نے ان سے کہا کہ بعض تو یوحنا بپتسمہ دینے والا جس کا سر کاٹا گیا کیونکہ اس نے حکمراں کو بتایا کہ بھئی آپ تو زناکار ہو، اور بعض ایلیا سمجھتے ہیں کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا، شاید وہ واپس آ گیا ہو، یا پھر دوسرے انبیاء میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یہ ایک لازمی سوال ہے جس پر ہم سوچیں کہ آپ
یسوع مسیح کو کس حیثیت سے جانتے ہیں؟ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ صرف ایک نبی یا ایک پیغمبر یا ایک بہت عظیم شخصیت تھے؟ اس کی حیثیت کیا ہے آپ کے سامنے؟ شمعون پطرس جو ان کے شاگرد تھے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا اور تو مسیح ہے۔ تو زندہ خدا کا بیٹا اور تو مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، یعنی کنکر، یعنی صرف ایک کنکر، اور میں اس پتھر، در حقیقت اس چٹان، حوالہ دیتے ہوئے کہا چٹان، مگر خداوند یسوع مسیح کا حوالہ ان چٹانوں سے نہیں، کیونکہ ان چٹانوں کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ جب اس نے کہا میں اس چٹان پر، تو اس نے اپنی طرف اشارہ کر کے اشارتاً یہ کہا کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر، اس چٹان پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، پطرس کو نہیں، ان سارے شاگردوں کو، ان سارے مومنوں کو جو کہ بچے ہوئے ہیں جہنم سے، جن کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے قربانی کے وسیلے سے، اس اپنے لہو کے بہانے کے وسیلے سے، اپنے مرنے کے وسیلے سے، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے وسیلے سے ہمیں ابدی زندگی دی، ان سب کو میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ خداوند یسوع مسیح یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ مجھے کس حیثیت سے جانتے ہو؟ لوگ یسوع مسیح کو ایک عظیم نبی، ایک پیغمبر، یا پھر ایک بہت عظیم شخصیت کے نام سے جانتے ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں کہ وہ انبیاء میں سے ایک عظیم نبی تھے یا پیغمبر تھے، مگر کتاب مقدس انجیل یعنی خوشخبری، ایوانگیلیون، حوالہ دیتی ہے پرانے عہد نامے سے، ان سارے انبیاء کے حوالے سے اقتباس لیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کوئی اور نہیں بلکہ خود خالق و مالک کائنات، جو اس دنیا میں بصورت انسان، بشکل انسانی آئے تاکہ ہمیں اپنے گلے لگائے، تاکہ ہمیں یہ کہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، جیسا کہ ہم متی کی انجیل اس کے 11 باب میں پڑھتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے یہاں پر، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ سارے انبیاء چلے گئے، مر گئے، خاک میں یکساں ہو گئے، صرف خداوند یسوع مسیح ہے جس کا قبر خالی ہے، صرف خداوند یسوع مسیح ہے جس نے اپنے بارے میں انجیل یوحنا کو اگر ہم پڑھیں اور اس کے 10 باب کو اگر ہم پڑھیں، 18 آیت کو اگر ہم پڑھیں، تو لکھا ہوا ہے کہ کسی میں یہ دم نہیں، کسی میں یہ قدرت نہیں کہ مجھے ہلاک کرے، مارے، میں خود اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میرا اختیار ہے، یہ میرا اختیار ہے کہ میں اپنی جان قربان کروں اور دوبارہ اپنے آپ کو زندہ کروں۔ کیا آپ نے کبھی کسی نبی، کسی پیغمبر، کسی بڑے مہا پرش کو آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے آپ کو زندہ کرے؟ صرف خداوند یسوع مسیح ہے، اور اگر آپ اس کو اس حیثیت سے جانیں گے کہ وہ خدا کا بیٹا، وہ خود خداوند، وہ مسیح مسح کیا ہوا آپ کے لیے تاکہ آپ کو بچائے، اگر اس حیثیت سے آپ اس کو جانیں گے تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ خداوند آپ کو ابدی زندگی عطا فرمائے گا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین 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 آمین۔ اور بہن فاطمہ لکھتی ہیں
brother Hussein Andreas Sahab, thank you for explaining this topic. بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے لکھا. اگر آپ بہن اس بارے میں زیادہ جاننا چاہتی ہیں تو آپ ضرور مجھے فون کر سکتے ہیں. جو واٹس اپ نمبر ہے یہاں پر دی گئی ہے، تو اس میں آپ ہمیشہ ٹیکسٹ کر سکتی ہیں یا پھر فون کال کر سکتی ہیں. بہت شکریہ. دیکھا گیا نہ آپ سے، خدا سے یہ نہیں دیکھا گیا. خداوند جو ہے بے نیاز ہے، ہمیں اس کی نیاز ہے. خداوند یسوع مسیح کیوں جسم انسانی پہن کر وہ ہمارے بیچ میں آئے. اگلے پروگرام میں ہم اس بارے میں زیادہ بات کریں گے کہ کیوں اسے خدا کا بیٹا کہلایا. کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بیٹا جو ہے، وہ جو آپ کا فرزند ہے، وہ حضرت اعلیٰ کا فرزند یا بیٹا کہلائے گا. حضرت اعلیٰ خدا کا بیٹا کہلائے گا، وہ کہلائے گا. تو اس بارے میں بات کریں گے. تو یہ جو گیت ہے، غور کریں. دیکھا گیا نہ آپ سے کہ میں گناہ میں مروں. اس سے دیکھا نہیں گیا کہ میں گناہ میں مروں. اگر میں گناہ میں مرتا تو میں خداوند کے حضور اس کے جلال میں جا نہیں سکتا تھا. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا مگر اسے خدا بچائے. اور خدا وہ عادل خدا ہے، وہ عدالت کرتا ہے، وہ ناانصافی نہیں کرتا. وہ یہ نہیں کہتا چلو بھائی تم سب لوگوں نے گناہ کیا اب چلو میرے گھر. نہیں، وہ قدوس ہے. ہمیں تقدیس ہونی چاہیے، اور ہمارے تقدیس کا وسیلہ، تقدس کا وسیلہ جو ہے خود خداوند ہے. دیکھا گیا نہ آپ سے کہ میں گناہ میں مروں. میری نجات کے لیے خون جگر بہا دیا. وہ ہے خداوند ہمارا، وہ ہے ہمارا خداوند جس نے ہم سے ایسی محبت کی. خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ اسے ابدی زندگی ملے. اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آپ اس کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو، تو آپ یہ کہیں کہ بھائی کتاب مقدس یہ فرماتا ہے تو میرا ایمان ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. ختم. کوئی سوال ہی نہیں ہے، کوئی اور سوال جواب ہی نہیں ہے اس سے بڑھ کر. کتاب مقدس یہ کہتا ہے. اور پھر وہ اس پر آئیں گے بھائی کون سا کتاب، آپ کا جو کتاب مقدس ہے وہ تو تحریف شدہ ہے، وہ تو باطل ہے. تو پھر آپ ان سے سب سے پہلے بطالت کے بارے میں کہ خدا بطالت میں ہے ہی نہیں، کس نے کہا، تو وہ تو جلدی سے کہیں گے بھائی قرآن میں لکھا ہوا ہے، اسلام یہ کہتا ہے. بھائی اسلام سے 600 سال پہلے کی بات کریں. سب سے پہلے یہ حل کریں کہ کتاب مقدس کا کیا ہوا، اور پھر وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تحریف ہوا ہے. اس کی حرف گزاری کس سن میں، کس تاریخ، کس مہینے میں، کس دن میں ہوا، اور پھر کس مقام پر ہوا، کس شہر میں، کس گاؤں میں، کس عمارت کے نیچے، یا پھر کس باغ میں، یا پھر کس دشت میں ہوا، اور پھر کن لوگوں نے کیا. وہ کون تھے جس نے اتنا بڑا جرم کیا خدا کے خلاف، اتنا بڑا سنگین جرم خدا کے خلاف کیا. وہ کون تھے، وہ مجرمان کون تھے، ان کے نام کیا ہے. بھئی یہ تاریخی مسئلہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس زمانے میں مسیحیت جو ہے وہ سب سے عظیم ترین، ہندوازم
اور مسیحیت یہ اور بودھزم، یہ بڑے بڑے بہت بڑے بڑے مذاہب تھے، یا پھر ادیان، یا پھر ایمان، آپ کچھ بھی کہیں، آپ کچھ بھی کہیں، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا مسیحیوں میں سے کہ بھائی تم نے کیوں تحریف کی، تبدیل کیا وغیرہ وغیرہ. ان لوگوں پر کسی نے ان کی ملامت نہیں کی. ایسا بالکل نہیں. یہ ساری کی ساری من گھڑت باتیں ہیں، ملاؤں کی بنی بنائی کہانیاں ہیں. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بارے میں کہ اپنے دشمنوں کو محبت کے ساتھ محبت رکھو، ان کے لیے دعائے خیر کرو، اس نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اس نے تم نے سنا ہے، یہ نہیں کہ وہ لکھائی گئی ہے، خدا کا کلام ہے، اس نے تم نے سنا ہے کہ کہا گیا اپنے پڑوسی سے محبت رکھو، دشمنوں سے دشمن ایسا کوئی چیز کتاب مقدس میں نہیں ہے کہ دشمنوں سے دشمنی رکھو. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ دشمنوں سے محبت رکھو، اور وہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کرو. صرف اسی وسیلے سے تم اپنے باپ جو کہ آسمان پر ہے ان کے اولاد، ان کے فرزند کہلاؤ گے، ان کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاؤ گے. یہ ہے فلسفہ مسیح اور یہ ہے حقیقت. تو آپ نے ان سے ضرور سوال کرنا ہے کہ کس تاریخ میں تبدیل ہوئی، تحریف ہوئی، کس مقام پر ہوا، اور کس نے کیا، کن لوگوں نے کیا. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند نے آپ کے قلوب کو چھوا ہے اور آپ ضرور ان چیزوں پر دھیان دیں گے اور پوچھیں گے. صرف ذاکر نائک کے پیچھے نہیں جائیں گے، ملاؤں کے پیچھے نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے آپ کے لیے یہ تاریخی سوالات، ان کا جواب کھوجیں گے، حقیقی معنوں میں کھوجیں گے. نہ کہ کسی نے کچھ کہا، بلکہ آپ کھوجیں گے کہاں، کس نے اور کیوں بھی. یہ بھی سوال، چوتھا سوال کیوں، یہ بھی ضرور ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند کی سلامتی آپ پر ہو اور اس کی رفاقت. آمین.